بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم منگنی کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں تین چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ منگنی کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی منگنی بلا وجہ توڑنا اور پھر کسی اور کی منگنی کروانا یہ کیسا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ کب منگنی توڑنا جائز ہے، منگنی توڑ دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ منگنی کیا ہے۔ تو منگنی یہ وعدہ نکاح ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کریں گے، لڑکی والے کہتے ہیں ہم اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے لڑکے سے کریں گے۔ تو یہ نکاح کا ایک وعدہ ہے۔ تو جب ہم نے یہ وعدہ کر لیا اور غور و فکر کرنے کے بعد منگنی کر لی، تو اب اپنے اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورے کیا کرو کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس نے عہد پورا نہ کیا۔ تو اپنا عہد پورا کرنا چاہیے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ کسی کی منگنی ہو چکی ہے تو اس منگنی کو بلا وجہ توڑنا، لیکن تو آپ سن چکے ہیں کہ یہ وعدہ نکاح ہے، تو جب وعدہ کر چکے تو بلا وجہ اس کو توڑنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی ہوگی، اور قرآن و حدیث میں وعدہ خلافی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر جب منگنی ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے رشتہ داروں کو یاد آتا ہے، پہلے وہ انہیں یاد نہیں ہوتا، جب ہو جاتی ہے پھر یاد آتا ہے کہ یہاں تو ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، اور پھر وہ وہاں پہ جاتے ہیں کہ آپ وہ منگنی توڑ دیں اور ہمیں رشتہ دے دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بسا اوقات منگنی کہیں ہوئی ہوتی ہے اور اس کے باوجود رشتہ لے جاتے ہیں اور اس کو تڑواتے ہیں، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور اس چیز سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کی منگنی پر منگنی کرے، جہاں تک کہ وہ یا تو نکاح ہو جائے یا وہ اس کو چھوڑ دے۔ ہاں، وہ منگنی خود بخود ختم ہو جائے تو پھر آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں اور منگنی کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا بلا وجہ منگنی کو توڑنا۔ لیکن اب آتے ہیں ہم تیسری بات کی طرف کہ کب منگنی توڑنا جائز ہے اور منگنی توڑ دینی چاہیے۔ تو دیکھیں، منگنی کا ایک فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے کہ نکاح سے کچھ دن پہلے یا کچھ ماہ پہلے یا کچھ عرصہ کہنے پہلے منگنی ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ دونوں خاندان منگنی سے پہلے ایک دوسرے کو زیادہ جانتے نہیں ہوتے، اور اسی طرح لڑکا اور لڑکی بھی جانتے نہیں ہوتے۔ تو جب منگنی ہوتی ہے اور نکاح میں کچھ وقت ہوتا ہے تو وہ کچھ مہینے منگنی رہے یا کچھ عرصہ رہے، تو نکاح ہونے سے پہلے پہلے وہ دونوں خاندان، وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ان دونوں کے مزاج ملتے ہوں تو وہ نکاح کر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی خرابی ہو تو اس منگنی کو ختم کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ منگنی کی ہوئی ہو اور بعد میں پتہ چل جائے، والدین سمجھیں کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی کی یہاں پہ شادی مناسب نہیں ہے، یہ رشتہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہی منگنی کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چل جائے کہ لڑکا جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ ان کے اندر کوئی خرابی ہے، لڑکا نشہ کرتا ہے، یا رشتہ کرتے وقت لڑکے یا لڑکی والوں نے کوئی جھوٹ بولا تھا اور دھوکہ اور فراڈ کیا تھا، اور کرائے والا گھر دکھا کے کہا تھا کہ یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، اور اس طرح کے حقائق سامنے آ جائیں، یا لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر کوئی اور خرابی ہو، تو اس منگنی کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ منگنی وعدہ نکاح ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہاں، بلا وجہ اس کو توڑنا اور کسی کی منگنی پر بلا وجہ منگنی کرنا جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو یہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی معلومات حاصل ہو جائے کہ یہاں پہ رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو وہاں پہ اس منگنی کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔